वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। पूरा सच ये है कि अवाम पहले ही महंगाई से तंग है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। महंगाई का जो ये तूफ़ान बरपा है इसने किसी भी चीज़ को जो है नहीं छोड़ा, लेकिन गरीब आदमी जहाँ गैस मौजूद नहीं है या जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं या जो और लोग हैं वो एलपीजी के माफिया के हाथों भी बहुत तंग है, क्योंकि एलपीजी माफिया जो है वो इस वक्त महंगाई का उन्होंने जितना महंगाई उन्होंने कर रखी है शायद ही कहीं और जो है वो इतनी महंगाई आपको नज़र आ रही हो। अपनी मनमानी कीमतों वसूल कर रहे हैं, अपनी मनमानी दुकानदार जो है वो एलपीजी फ़रोख्त कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर आसिम राजा साहब ने, आइए देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। महंगाई की सताई अवाम एलपीजी माफिया के हाथों लुटने लगी। एलपीजी बेचने वाले दुकानदारों ने मनमर्जी के रेट लगाने शुरू कर दिए। लाहौर में जब सब दुकानदारों को एक रेट पर एलपीजी मिल रही है तो दुकानदार क्यों मनमर्जी के रेट लगा रहे हैं? कहीं 250 रुपए किलो तो कहीं 300 रुपए किलो तक एलपीजी बेची जा रही है। इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने पर मुकम्मल नाकाम नजर आती है। गरीब रिक्शा ड्राइवर महंगी एलपीजी से सख्त परेशानी का शिकार हो गए हैं। इंतजामिया को चाहिए कि हर एलपीजी बेचने वाले दुकानदारों को पाबंद किया जाए कि रेट लिस्ट आवेजा करें ताकि पता चल सके कि रेट क्या है। तमाम लाहौर में एक रेट पर एलपीजी बेचने पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। देखा नाजरीन आपने कि किस तरह एलपीजी माफिया जो है सरगर्म अमल है और अपनी मनमर्जियां कर रहा है। कहीं 250 रुपये, कहीं 200 रुपये, कहीं 300 रुपये किलो एलपीजी फ़रोख्त की जा रही है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। आखिर इस माफिया को जो इतना अपनी मनमर्जी करने का मौका मिला, इसमें इंतज़ामिया जो है वो गफलत क्यों बरत रही है? इंतज़ामिया क्यों कोई एक मैनेजेबल, कोई एक स्पेसिफिक कहते हैं ना कि एक रेट दे दिया जाए कि भाई इस रेट पर आपने एलपीजी जो है फ़रोख्त करनी है, कोई आवेज़ा की जाए लिस्टें, लेकिन ऐसा कुछ जो है वो नज़र नहीं आ रहा। इस पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आसिम राजा साहब, जिनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी है। आसिम साहब बताइएगा कि ये रिपोर्ट तो आपने बना ली, आपने दिखा भी दिया कि मनमर्जियाँ कर रहे हैं ये दुकानदार, लेकिन इन दुकानदारों को लगाम कैसे डाली जाएगी? इन दुकानदारों को लगाम डालने वाला तो अभी तक कोई आया ही नहीं है। ये जो हमारी इंतजामिया है ना, इसका काम सिर्फ फोटो सेशन तक है। हाँ। ये जाते हैं 4-5 दुकानदारों पे एफआईआर दी, सब अच्छे की रिपोर्ट दिखा दी, और यही इदारों में बड़ी देर से होता चला आ रहा है। हमारा काम है दिखाना, लेकिन अमल दरामद भी तो करना इनका काम है ना, ये अमल दरामद भी तो करें। अब देखें, अमल दरामद दुकानदार कर रहे हैं ना 300 रुपए एलपीजी गैस फरोख्त करके। यकीन करें लाखों रुपए डेली का कमा रहे हैं, लाखों रुपया, ये लाखों रुपए गरीब आदमी को मार दिया इन्होंने। और जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ रिक्शे में ही चले, ये हर जगह इस्तेमाल हो रही है। वहां पे अभी तो आने वाले वक्त में देखेंगे आप कि ये एलपीजी का रोना डाल रहे हैं। ये सुई नॉर्दर्न गैस जो है ना, हमारी जो मेन गैस है वो भी खत्म हो रही है, और उन्होंने भी सिलेंडर देना शुरू कर दिए हैं। तो ये हम कहां से भरवाएंगे गैस? इन्हीं लोगों से, इन्हीं माफिया से। ये तो पहले ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि मनमर्जी के रेट पहले माफिया को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो आगे जाके तो ये फिर और मनमर्जियां करेगा। हर घर में जो है वो सिलेंडर की अशद जरूरत पड़ गई है, और हर घर में पहले ही गैस नहीं आती, लोग जो है यही एलपीजी कह रहे हैं आप। रोजाना रात को अक्सर इलाकों में और जो है वो पोश इलाकों में भी रात के टाइम जो है 10 बजे के बाद गैस गायब, और वहाँ पर जो है वो गैस का कोई शेड्यूल उन्होंने जारी किया हुआ इस तरह का। सर्दियों में भी यही रूटीन और गर्मियों में भी यही रूटीन है। अब गर्मियाँ आ चुकी हैं और आग तकरीबन आ चुकी हैं, लेकिन इस हवाले से अभी तक गैस का शेड्यूल जो है लोड शेडिंग का वो बरकरार है। बहुत से इलाकों में दिन में, सुबह के टाइम और रात के टाइम, तो जाहिर है जहां पर गैस उस टाइम अवेलेबल नहीं होती लोग सिलेंडर जलाते हैं। ठीक है, वही एलपीजी है, सिलेंडर जलाएंगे। घरों में सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है। कमर्शियल आपने बात की कि जितने रेस्टोरेंट्स हैं, हाँ, वो अगर कमर्शियल उनके पास मीटर नहीं है, गैस तो पहले ही नहीं आ रही, वो अपने एलपीजी के पैसे भी जो है ना वो खाने से निकाल रहे होते हैं। हर यही तो बात है, यही तो बात है। हर जगह पे जो महंगाई का दौर है ना, वो यहीं से शुरू होता है। अगर इंतजामिया काम करना शुरू कर दे ना तो सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। ऐसे ही है। अगर इंतजामिया चाहे एक दिन में रेट कम हो सकते हैं। ऐसे ही है। ये एलपीजी का जो रेट है ना, ये सरकारी रेट इस टाइम पे जो 278 रुपए रेट है इसका पर केजी, लेकिन जिसका दिल करता है वो 300 लगा रहा है, जिसका दिल करता है वो 270 लगा रहा है। अरे भाई, जब उनके अच्छा मैं एक और अहम बात बताऊं आपको, ये जो 270 वाली स्टोरी अभी हमें जो है ना वो ज्वाइन किया है चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान साहब ने हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। वही जरा हमें बताएंगे और हमारे सवालात के जवाब भी देंगे कि ये दुकानदार जो हैं जो एलपीजी फरोख्त कर रहे हैं, इनको बाकायदा तौर पर लिस्ट क्यों अवेजा कर नहीं दी जाती, और ये लिस्ट अवेजा क्यों नहीं करते हैं, और मनमानी कीमतें वसूल क्यों की जा रही हैं, और इसमें जो इनकी एसोसिएशन है वो क्या किरदार अदा कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब।
جی وعلیکم السلام. سوال آپ نے میرا سن لیا, میں چاہوں گی کہ آپ کے جواب کے منتظر ہے. جی جی بالکل, سرکاری قیمت کے اوپر جو بھی فروخت کر رہا ہے بالکل غلط کر رہا ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے اور کسی صورت پہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اور ایسوسیشن بالکل گورنمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہے. اگر جو بھی کوئی بھی بلیک کرتا ہے اور بالکل اس کا سر سرکاری ریٹ کیا ہے, ایل پی جی کا سرکاری ریٹ کیا ہے؟ جی 278 پہ اس ریٹ ہے. اور اس وقت جو ہے میں نے ڈی سی صاحب سے بھی بات کی کہ سپلائی چین کو بہتر کریں. جو سپلائی چین کو جو ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیز ہیں یا جہاں سے بھی ہم پروڈکٹ لے رہے ہیں, پروڈکٹ جو چین ہے جو آرٹیکل 29 کے تحت تمام تر اختیارات وغیرہ نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو دیے ہیں. ٹھیک ہے, اگر پروڈکٹ شروع سے لے کے اینڈ تک اس کی سپلائی چین کو مانیٹر کیا جائے تو یہ بلیک مارکیٹنگ کا راستہ رک سکتا ہے. تو وہ چونکہ اس وقت باقی کی پلانٹوں سے جو گیس نکلتی ہے آ رہی ہے وہاں پہ اس کی گیٹ پاس کے اوپر. عرفان صاحب غفلت تو پھر انتظامیہ کی ہوئی نا؟ جی جی بالکل, میں سمجھتا ہوں انتظامیہ کی غفلت ہے. اگر وہ سپلائی چین کو مانیٹر کرے, پلانٹوں سے مقررہ قیمت پہ گیس آئے تو یہ کوئی صورت نہیں ہے بلیک کو سکر. دیکھیں نا ایسوسیشن ہر جگہ پہ بنی ہوئی ہیں, ایسوسیشن کو آپ لوگ جو ہے وہ لیڈ بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی غریب آدمی یہاں پر جو ہے وہ ان کے ہاتھوں لٹ رہا ہے, مر رہا ہے. اور اب تو لوگ جو ہے وہ احتجاج بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں. اب آئے میرا خیال ہے کچھ دن بعد ایل پی جی کے حوالے سے بھی احتجاج شروع ہو جائے گا, کیونکہ گیس کی لوڈ شیڈنگ تو اس وقت ہو ہی رہی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ سلنڈر جلانے پڑ رہے ہیں. تو آگے اگر یہ قیمتیں اور مزید مہنگی ہوئی ہیں, ابھی 300 350 تک ایل پی جی جو ہے فروخت کی جا رہی ہے, تو اس حوالے سے کچھ کنٹرول کریں نا. جی 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 بالکل, آپ کی جو بات ہے بالکل 100% ٹھیک ہے. اس کی وجہ کہ یہ گزشتہ سردیاں گزری ہیں, آپ نے اس میں دیکھا کہ جو پرائس تھی اس میں 100-150 روپے کے جی تک بلیک ہوئی ہے, 300-3,500 روپے سلنڈر پر پہنچا اور بلیک ہوا ہے. تو دوسری بات یہ تھی کہ یہ ہم نے ڈی سی صاحب کو, چیف سیکرٹری صاحب کو جو اختیارات وغیرہ نے دیے یا وغیرہ نے لیٹر لکھے اس سے عمل نہ ہو سکا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں جب فلڈ آیا تو راستے بند ہوئے تو اس وقت وہی جو لوکل گیس تھی, امپورٹ تو نہیں آ رہی تھی, لوکل گیس جو تھی وہی جو بلیک ہوئی وہ 150 روپے پر کے جی بلیک ہوئی. یعنی سرکاری قیمت سے اوپر 150 روپے کے جی بلیک. اس وقت بھی ہم نے بہت سے احتجاج کیا, بہت سارا شور و گول کیا, لیکن ہماری ایک نہیں سنیں گی. آپ دیکھیں ہزاروں ڈسٹریبیوٹر, ہزاروں دکاندار جیل گئے, لیکن آج تک کسی ایک مارکیٹنگ کمپنی کا ایک لائسنس بھی کینسل نہیں ہوا, کسی کو 1 روپے جرمانہ نہیں ہوا. یعنی بلیک مارکیٹنگ کو روکنے کے لیے ہم تو گورنمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہیں, 24 گھنٹے ان شاء اللہ تعالیٰ. میں کہہ رہا ہوں خیبر سے کراچی تک, میں اس وقت کراچی میں ہوں, کسی جگہ بھی پرابلم آتی ہے ان شاء اللہ ہم لوگ وہاں پہ پوری ٹیم پہنچے ہیں. لیکن پھر بھی یہاں پہ ہم لوگ مسلمان ہیں, ابھی رمضان بالکل آگے رمضان آ رہا ہے, لوگوں کے گھروں میں اگر گیس نہیں آئے گی تو انہیں ایل پی جی سلنڈر ہی ظاہر ہے کہ دلانا پڑے گا, گھر میں رکھنا پڑے گا. تو اس صورتحال میں یہ مافیا تو مزید سرگرم عمل ہو رہا ہے. آپ کی ایسوسیشن اس پر کیا کر رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں بے حسی کا عالم ہے پوری دنیا میں. جو بھی مذہبی تہوار آتا ہے چیزیں سستی ہوتی, ہمارے یہاں چیزیں مہنگی ہوتی ہے اور روٹ مارک کا بازار گرم ہوتا ہے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں گا ایسوسیشن ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے, میڈیا کے ساتھ ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ ہے. جہاں بھی بلیک مارکیٹنگ اس کو نہیں کرنے دیں گے اور بالکل ان کا راستہ بند کریں گے. جہاں تک ہو سکا ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پوری کوشش کریں گے. لیکن پھر میں کہوں ہم بلیک مارکیٹنگ کرنے والے ہوں یا غیر میرے سلنڈر موت کے کونے بیچنے میں کبھی ان کا ایسوسیشن ساتھ نہیں دے گی. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو کارروائیاں عمل میں لائیں گے ایسوسیشن جو ہے وہ کھڑی ہوگی, ساتھ کھڑی ہوگی. بالکل جی, ہمیشہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, ہمیشہ کبھی بلیک مارکیٹنگ کا ساتھ نہیں. تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو بہتر کرنا ہے, خالی کارروائیاں جو ہوتی ہیں سرکاری اہلکار پیسے لے کر کے چھوڑ, اس کی طریقہ کریے کہ سپلائی چین کو بہتر کیا جائے. جب ہم سپلائی چین کو بہتر کریں گے تو سپلائی چین کو مانیٹر کریں گے تو کوئی صورت نہیں ہے کہ بلیک مارکیٹنگ ہو سکے. اس کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ کہ ہم سپلائی چین کو. تو ان کو جو یہ آپ ایسوسیشن جو ہے وہ یہ کام کیوں نہیں کرتے کہ باقاعدہ طور پہ جو سرکاری نرخ ہیں وہ یہ چپساں کریں اپنے جو ہے وہ دکان پر اور اسی کے مطابق جو ہے وہ بیچیں, یہ تو کریں. میری بات تھوڑا غور کر لیں, میں آپ کو سمجھا رہا تھا. سپلائی چین کوئی دکاندار ایل پی جی ڈسٹریبیوٹر گھر میں گیس پیدا نہیں کرتا. سر میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں, میں سپلائی چین کو مانیٹر کی بات کروں. سپلائی چین کو جب ہم مانیٹر کریں گے تو یہ مسئلہ پھر حل ہو سکتا ہے. لیکن اگر پچھلے سے ایک چیز مہنگی آ رہی ہے تو ضرورت بھی ہے, لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں ہے, لوگوں نے مطلب آپ کے دوسری طرف آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سرکاری نرخ دیے گئے ہیں وہ اس سے زیادہ ریٹ پہ اس لیے بیچ رہے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ ریٹ پر خرید رہے ہیں. جی بالکل, زیادہ ریٹ پہ ان کو مجبوراً خریدنا پڑتی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ کسی ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس اختیارات ہیں آرٹیکل 29 کے تحت, وہ پلانٹ سیل کر سکتے ہیں. پلانٹوں سے سپلائی کو مانیٹر جب کریں گے تو
कोई शॉपकीपर अगर ब्लैक मार्केटिंग करेगा ठीक है वो जेल जाएगा, वो जेल की हवा खाएगा। ठीक है। अब ये तो देखिए, ये तो आवे का आवा बिगड़ा पड़ा है। ये तो इरफान साहब ना होने वाली बातें हैं सारी। मैं आपको सच्ची बात बता दूं, मैं भी आपको बता रही हूँ। आप डीसी साहब की बात कर लें, आप इंतजामिया की बात कर लें, एलपीजी की कीमतें अगर कंट्रोल होनी होती तो सर्दियों में बड़ी बेहतरीन कंट्रोल की जा सकती थी। मैं एक आगे प्रोग्राम के वजह से एक बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूँ। जी बताएं। आप जो घर घर में गैर मेरे सिलेंडर जा चुका है, ये गैर मेरे सिलेंडर दिख रहा है, अब उसकी रोकथाम के लिए मैंने बड़ी कोशिश की। 15 से 20 साल से आप लोग दोस्त जानते हैं कि ये गैर मेरे सिलेंडर के ऊपर कोई कानून साजी नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेनेट में अब जो गैर मेरे सिलेंडर बनाएगा या बेचेगा उसकी सजाए मौत तजवीज़ की जा रही है। जबरदस्त सजाए मौत तजवीज़ की जा रही है। अच्छा, वो सिलेंडर बना के बेचता था जगह जगह। आप वो मौत ही बेच रहे हैं, मौत ही है ना ये सिलेंडर, जो नाकिस सिलेंडर जो बेचा जा रहा है, ये मौत ही बांट रहे हैं ना, तो उनका सजाएं मौत ही होनी चाहिए। बिल्कुल, उसके लिए सेनेट में स्टैंडिंग कमेटी में वो बिल मूव हो रहा है। इंशाल्लाह जल्द उस पे कानून साजी बिल्कुल सेनेट से ओगरा उस पे अपने लॉ डिपार्टमेंट के थ्रू मूव कर रहे हैं और वो लेजिस्लेशन जो ही मुकम्मल होगी आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ये बड़े कई सालों से आप सबने मेरी मदद की और फिर मदद चाहिए कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराना। जी चलें, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। इरफान खोखर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऑन कॉल जो है ज्वाइन किया और बाकायदा तौर पर आपने एलपीजी के हवाले से जो है वो बताया। आप आगे सेनेट के हवाले से भी आपने बात की कि इसमें अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं, चीज़ें लेकर आ रहे हैं, और जो भी नाकिस सिलेंडर बनाने वाले लोग हैं या कंपनीज़ हैं उनको बाकायदा तौर पर सज़ाए मौत तजवीज़ की जा रही है उनके लिए। जो मौत बना रहा है, जो मौत बेच रहा है, उसके लिए ये सज़ा तो उसके मुताबिक ही है ना। इसमें तो कोई मतलब माफाकुल फितरत बात नहीं है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जो लोग ज़्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, जो डिमांड एंड सप्लाई की बात है वो भी ठीक है, वो भी मैं मानती हूँ सारी बातें। लेकिन जिन्होंने अपने पास ये तमाम नाकिस सिलेंडर्स में सेव करके चीज़ें रखी हुई हैं ना जाने कब से, और वही बेचे चले जा रहे हैं अपनी मनमर्जियाँ, अपने मनमानी कीमतों पर, इनके खिलाफ तो कार्रवाइयाँ अमल में लाना इंतज़ामिया का काम है, जिसके लिए ये एसोसिएशन जो है वो एलपीजी वो कह रहे हैं कि हम इंतज़ामिया के साथ खड़े हैं। अब अगर कोई सरकारी अफसर आकर जो है वो इनसे पैसे लेकर जो है मुकमुका करके चला जाए तो इसमें हम क्या करें? तो ये भी बात ठीक है। बात मैं बताऊं आपको कि यही तो बात है सप्लाई। अब यहाँ आगे बात ही खत्म हो जाती है। सप्लाई चेन की जो बात कर रहे हैं ना, अब लम्हे फिक्रिया उन इदारों के लिए उनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि जब आप लोग एक भी किसी जो है वो फैक्ट्री को या किसी डिस्ट्रीब्यूटर को या जहाँ से ये गैस जब निकल रही है वहाँ को उनको सील नहीं करेंगे, उनको जुर्माने नहीं करेंगे, तो वो मनमर्जी पे ब्लैक करेंगे क्यों नहीं करेंगे? सही बात, अरबों रुपए कमा रहे हैं, लाखों तो बहुत कम बात है, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ये करोड़ों रुपए ये माफिया कमा रहा है। मन मर्जी के रेट हैं, जब जुर्माने कोई नहीं, जब इंतजामिया ने मुकमका करना है, जब इंतजामिया ने जाना ही नहीं है, हाँ। तो वहां पे जो ये क्या करेगा? और जब दुकानदार के पास पहुंचती है, जब उनको कोई नहीं पूछता, उस माफिया को कोई नहीं पूछता, तो दुकानदार को कौन पूछेगा? अच्छा, जब मेरी बात सुने, बड़ा अहम पॉइंट है कि ब्लैक हो गई, मान लिया जी कि वहां से इनको 10 रुपए महंगी मिली, ये आगे 50 रुपए महंगी कर देते हैं। जो दुकानदार 10 रुपए महंगी थी तो चले 10 रुपए पर ले लेना, 10 रुपए बढ़ा रहे हैं, ये 50 रुपए महंगी कर देते हैं। और अगर ओगरा ने रेट दिया है, अगर ओगरा ने 278 रुपए रेट दिया, उस पर अमल दरामद भी तो कराए ना। जो बात उनकी समझ आई ना, उन्होंने कहा कि इंतजामिया नहीं कराना है। हाँ जी, इंतजामिया ने कराना है, इंतजामिया कराएगी, ओगरा रेट दे देती है। ओगरा तो रेट दे दिया और वो रेट जो है वो इस टाइम जो है वो चल रहा है। लेकिन बहरहाल अपनी मनमर्जियां जो ये माफिया कर रहा है, इसको कंट्रोल करना पाकिस्तान में, मैंने तो उनको कह दिया ये मुमकिन बात नहीं है, क्योंकि इंतजामिया के जो अफसरान कार्रवाई करने के लिए आते हैं, इनसे ना पैसे वसूल करते हैं ना कुछ करते हैं, वो अपना हिस्सा जो है वो इनसे मांगते हैं और चले जी फिर सद बिस्मिल्लाह वो फिर अपनी दुकानें खोल के बैठ जाते हैं। जो कीमत है ना, ये भी तो ओगरा देती है, तो पेट्रोल क्यों नहीं महंगा हो रहा? हाँ। क्यों नहीं महंगा होता? मिसाल के तौर पे जो सरकारी रेट है, नहीं होता, पेट्रोल बहुत महंगा है इस टाइम। नहीं, वो तो महंगा है ना, लेकिन सरकारी रेट से ये तो नहीं है कि सरकारी रेट अगर 274 रुपए है तो वो 400 रुपए लीटर बेच रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। उसकी वजह सिर्फ यही है कि मशीनों के ऊपर मशीन के ऊपर रेट लिखा हुआ आ रहा होता है। जो भी पेट्रोल डलवाने वाला जाता है ना वहाँ पे, वो देखता है तो उसको पता चलता है कि ये मैंने 272 रुपए खरीदा है। अच्छा, इस पाकिस्तान में आप पेट्रोल के कुएं भी खोद देना, यहाँ पे आपको एलपीजी गैस जो है वो यहाँ से फ्री भी निकलना शुरू हो जाएगी, फिर भी नहीं फ्री देंगे। ये फ्री क्यों दे भाई? वो उसमें से भी अपना जो है वो हिस्सा निकाल ये हर दुकानदार को जो है वो बैनर अवेजा करना चाहिए रेट लिस्ट का। मेरी बात सुने, अगर इस माफिया पे काबू डालना है और गरीब अवाम जो है
یہ رکشوں میں بھی آج کل یہی ایل پی جی چل رہی ہے. غریب عوام نے, اور گھروں میں بھی جہاں پہ گیس ہے ہی نہیں, ان گھروں میں بھی ایل پی جی سلنڈر چلتے ہیں. ناقص سلنڈر کی بھی بات کی, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اگر ان کے جو ہے وہ اویزہ کر دیا جائے, ریٹ لسٹ ہر دکاندار کو کہیں کہ جی ریٹ لسٹ باہر جو ہے نا ایک بڑا بینر پہ لکھی ہونی چاہیے کہ یہ ریٹ ہے آپ کا, اور اگر یہ نہیں ہوگا تو جو خریدار ہے وہ بھی نہیں ڈلوائے گا. ان کے پاس جو بھی یہ خود ساختہ مہنگائی والے ہیں نا عاصم صاحب, ان کے پاس ایک بڑی پرفیکٹ بات ہے کہ ہمیں تو جی آگے سے بڑا مہنگا مل رہا ہے, ہم تو جو ہے وہ پہلے ہی مہنگائی کیا کر رہے ہیں, ہم جتنے میں لا رہے ہیں اتنے میں ہی بیچ رہے ہیں. اتنا جھوٹ بولتے ہیں, اتنا جھوٹ بولتے ہیں, اور ان کو حیا بھی کوئی نہیں ہے. ایک اور بات ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو بتاؤں, بڑی اہم بات ہے جو میرے ذہن میں ابھی آئی ہے. یہ جو جب ایل پی جی ڈال رہے ہوتے ہیں نا, یہ جو دکانداروں کی بات کر رہا ہوں, ہاں اس میں بھی گھپلے کرتے ہیں, جیسے پیٹرول ڈالنے والے پیٹرول میں بالکل ایسا ہی ہے. ان کے جو ترازو ہیں ان میں بھی جو ہے وہ کمی بیشی ہے. اگر 10 کلو گیس کسی نے لینی ہے تو اس کو 9 کلو ملے گی. ایک تو پروگرام میں نے اس پہ لازمی کرنا ہے پیٹرول پمپس پہ. یہ جو پیٹرول پمپ والے جو ہے وہ حرکتیں کرتے ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں تو آپ سوچ, آپ کانوں کو ہاتھ لگائے کیسے کیسے انہوں نے جو ہے وہ ہوا جو ہے اس پائپ کے اندر بھری ہوتی ہے, اور لوگوں کو کہہ دیتے ہیں آپ ذرا میٹر چیک کریں. وہ لوگ میٹر چیک کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ساری ہوا جو ہے وہ آپ کی بائک میں اور آپ کی گاڑی میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے, اور لوگ کہتے ہیں یار سوئی نہیں اوپر گئی, پیٹرول جو ہے وہ اتنا ڈلوا لیا ہے پھر بھی جو ہے وہ یہ مسئلہ آ رہا ہے. تو انہوں نے آدھی تو جو ہے نا وہ اپنی کارستانی لگائی ہوتی ہے بیچ میں. پھر یہ پیسوں کے بھی معاملات, اس پہ کبھی کریں گے پروگرام, اس کو جو ہے وہ ضرور. ابھی تو ایل پی جی کا جو ہے وہ مسئلہ, ایل پی جی کے جو ترازو ہے نا, اس پہ بھی جو ترازو چیک کرنے کے لیے آفیسر آتے ہیں نا, وہ بھی مال مول لے کے چلے جاتے ہیں. آپ اگر ایک ڈی سی صاحب جو ہے نا وہ خود کبھی مانیٹر کریں اور جائیں موقع پہ, کوئی 10 دکانداروں کے اچانک چھاپے مار کے چیک کریں نا, ان کو یقین کریں پتا چل جائے کہ یہاں پہ گھپلے کیسے کیسے ہو رہے ہیں. ایک پیچھے سے ایل پی جی مہنگی, اور اوپر سے یہ جو دکاندار گھپلے کر رہے ہیں وہ, اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ غریب عوام تو لٹ رہی ہے ایسے. اور یہ جو ہے نا یہ سارا مافیا ہے, اس کو کنٹرول کرنا کسی کے بس کی بات نظر نہیں آ رہی. اچھا, جو اسلام نے جو چیزیں مسلمانوں کو سکھائی تھی نا کہ جب تہوار ہوتے ہیں, کچھ ہوتا ہے, ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیں, ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں, ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ مددگار رہیں, یہ ساری باتیں نا ہم سے اڈاپٹ کر لی دوسرے مذاہب نے, اسلام سے سیکھ لی, اور ہم نے اب جو ہے وہ اڈاپٹ ککر لیا ان کے کلچر کو, اور کہ ہم نے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے نمائندگی کی ان کے کلچر کی, اور کہا کہ ٹھیک ہے جی جو ہوتا ہے وہ دیکھا جائے گا. لیکن بے ایمانی کسی مذہب میں بھی نہیں ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. بے ایمانی تو ہر مذہب اس کی جو ہے مخالفت کرتا ہے, لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اپنا کون سا مذہب بنا کے بیٹھے ہوئے بے ایمان لوگ, جو ذخیرہ اندوز ہیں, جو بے ایمان ہیں, جو جھوٹے ہیں, جو مکار ہیں, جو غریبوں کا حق کھانے والے ہیں, یہ کون سے مذہب کے پیروکار ہیں؟ کیونکہ کوئی مذہب جو ہے وہ انسانیت سے گرنے کا درس نہیں دیتا, ہر مذہب جو ہے وہ انسانیت کی بات کرتا ہے, لیکن اسلام سب سے پہلے انسانیت کی بات کرتا ہے. آگے رمضان شریف آ رہا ہے, آپ یقین کریں کہ جتنے بھی باہر کے ممالک ہیں نا, ان لوگوں نے کاؤنٹر بنا دیے ہیں کہ ان کا رمضان آ رہا ہے مسلمانوں کا, تو یہ ریٹ ہم جو ہے نا اس میں ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. یہاں آپ کو نظر آئیں گے, یہ واحد ہمارا پاکستان ملک ہے, یہاں آپ کو نظر آئیں گے, وہ کہیں گے کہ رمضان آ گیا, عید آ رہی ہے, بڑھا دیں ریٹ, بڑھا دیں. اندوزوں نے, پھل فروشوں نے, میں نا کل سبزی منڈی گیا, میرا ایک دوست ہے, اس سے میں نے پوچھا تو کہتا بھائی ایک ٹرک وہاں پہ نا جو کیلے کا اور باقی چیزوں کا نا وہ سٹور میں جا رہا ہے, یہ کیا ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں یہ سٹور ہو رہا ہے بھائی, یہ رمضان شریف میں نکلے گا, یہ ابھی جو 100 روپے 200 روپے جو ہے درجن کیلا ہے, یہی آپ کو 400 روپے میں ملے گا. یہی تو بات ہے. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم فوٹیج دکھا رہے ہیں نا اس ٹائم ایل پی جی سلنڈرز کی, ان کی ذرا خستہ حالی چیک کر لیں. جی بالکل, یہ موت ہے. ان کی خستہ حالی چیک کر لیں کہ کس طریقے سے موت لے کر یہ جو ہے وہ سرے عام بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے خلاف کارروائی عمل میں لانے والا کوئی نہیں ہے. یہ سرے عام یہ سب چیزیں جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہیں, ان کے اندر گیس بھری ہوئی ہے, یہی سلنڈر بھر بھر کے جو ہے وہ سڑکوں پر یہ گاڑیوں میں جو ہے وہ لوڈ کر کے بھجوا رہے ہوتے ہیں. اس پہ بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ وہ کتنا خطرناک کام ہے. بھرے ہوئے سلنڈر جو ہے وہ شادی ہالز میں پہنچا رہے ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کرتے. خدا نہ خواستہ کوئی جو ہے وہ بیچ میں حادثہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو آپ نے تو جو ہے وہ موت دے دی لوگوں کو. چلتے پھرتے لوگ جو ہے وہ اس موت کی لپیٹ میں آگے شکار ہو گئے. لیکن کیا کہ انتظامیہ کی غفلت اور یہ جو ہے وہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے خود ساختہ مہنگائی کا جو طوفان برپا کیا ہوا. ہر ہفتے میں نا, ہر ایک ویک میں ایک دن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کچن میں سلنڈر پھٹ رہا ہوتا ہے اور مواد ہو رہی ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, صرف یہی وجہ ہے کہ ناقص سلنڈر ہے, چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں. یہ واحد ایسا یہ معاملات ہیں کہ جس پہ چیک اینڈ بیلنس ہی کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے.
ہزاروں کی تعداد میں دکانیں ہیں, من مرضی کے ریٹ ہیں, من مرضی کے سلنڈر ہیں, موت بانٹتے یہ جو ہے نا وہ سلنڈر ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اچھا وہ بھی گیس کی جگہ ہوا بھر دیتے ہیں. جی بالکل, وہی تو میں نے بتایا ہے کہ 10 کلو کی بجائے 9 کلو ترازو میں الگ سے اور ہوا الگ سے, وہ 8 کلو ملتی ہے, 600 روپے کا کنزیومر کا وہاں پہ نقصان ہو گیا, اور جناب جو ہے نا وہ پوچھنے والا کوئی نہیں, ریٹ بھی من مرضی کے. یہی تو ہمارا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی سخت باتیں قرآن پاک میں کی ہیں کہ ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہے, ایسے لوگوں سے بڑا سخت حساب کتاب لیا جائے گا. اور یہاں پر لوگ ایسے چوڑے ہو کے, سینے چوڑے کر کے یہ جو ہے وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے. بالکل مرنا بھول گئے ہیں کہ غریب آدمی کو پریشان کر رہے ہیں, ایک لاچار آدمی کو پریشان کر رہے ہیں, جو پتہ نہیں کس طرح وہ 300 روپے بھی جو ہے وہ کماتا ہے, اور وہ 300 روپے کی کلو گیس کہاں استعمال ہوتی ہے مجھے بتائیں. کلو سے تو کہیں زیادہ جو ہے وہ گیس استعمال ہوتی ہے, کوئی 2 3 4 5 کلو کے جو ہے وہ سلنڈر ہیں, پتہ نہیں کتنے کلو کے سلنڈر ہے. تو اس طرح تو یہ ہزاروں پہ بات جاتی ہے. جی بالکل, ایک سلنڈر کی لاکھوں کی بات جاتی ہے میڈم, لاکھوں کی ڈاکٹر صاحبہ, لاکھوں روپے کی ایک دن کی جو ہے نا وہ ایک دکاندار کم از کم گھپلا کر رہا ہے. ایسے ہی ہے, کیونکہ ایک جو ہے نا وہ پہلی بات ترازو میں, دوسری بات اس کے ریٹ میں, تیسری بات اس کی جو ہوا چلی جاتی ہے جو اس کے وہ مشین سے اس نے بنائی ہوتی ہے جس سے وہ فلنگ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ لمحہ ابھی آپ سبزیوں کو دیکھیے گا, ابھی ہم جو ہے وہ رمضان کے پروگرام کریں گے, تب بھی ہم جو ہمارا یہی جو ہے وہ ہم رودات سنا رہے ہوں گے, عوام بھی ہمیں جو ہے وہ یہی سن رہی ہوگی, اور ہم بھی یہی سنا رہے ہوں گے کہ کیا کیا ہو گیا. انتظامیہ کی غفلت. رمضان آنے سے پہلے رمضان بازاروں کی ابھی تک کوئی خبر آپ کو ہے کہ رمضان بازاروں میں جو ہے وہ کس نرخ پہ چیزیں جو ہے فروخت کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے. کوئی انتظامیہ جو ہے وہ خواب غفلت کے, خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. 4 جگہ پہ بازار لگا کے انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کر دینی ہے. یہ سب چور ہے, اور یہ سب جو چوریاں ہو رہی ہیں نا, جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ اس وقت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ ہم پر الزام لگاتے ہیں, اور ہمیں یہ کہتے ہیں اور ہمیں وہ کہتے ہیں. تو بھائی پاکستان کا یہ بیڑا غرق کس نے کیا ہے؟ کوئی بندہ, کوئی تو اپنے ذمہ داری جو ہے وہ لے لے کہ ہم نے کیا ہے. کوئی وہ کہتے ہیں کسی نے بھی نہیں کیا, سارے پاک صاف ہیں. خود ہی ہو گیا. خود ہی کیسے ہو جاتا ہے؟ جب ایک چیز کو آپ تباہ کریں گے تو وہ تباہ ہوگی. اگر ایک چیز کا آپ خیال رکھیں گے, اس کے لیے آپ ایفرٹ کریں گے, اس کے لیے آپ محنت کریں گے, اس کے لیے دن رات کوشاں ہوں گے, تو وہ تو چیز پھلے پھولے گی. اس چیز کو تو وہ تو زیادہ جو ہے وہ نکھر کے سامنے آئے گی. آپ نے تو پاکستان کی جڑیں تک کھوکھلی کر کے رکھ دی. یہاں پہ مافیا کا جو ہے وہ راج کر دیا. یہاں پہ سائیکل سٹینڈ مافیا ہے, یہاں پہ جو ہے وہ ذخیرہ اندوزوں کا مافیا ہے, یہاں پر جو ہے وہ LPG مافیا ہے, یہاں پہ مافیا ہی مافیا ہے. یہاں پہ LDA کی بات کر لیں تو ادھر بھی مافیا ہے, ہر جگہ مافیا ہے. جب یہی تو بات ہے نا, یہی تو بات ہے کس مافیا سے لڑنا ہے یہاں پہ. جب اوپر سے لے کے نیچے تک کرپشن ہی کرپشن نظر آئے گی تو کون کام کرے گا؟ ہر بندہ کہے گا کہ میں اپنی جیب بھر لوں, باقی جائے پہاڑ میں. یہ بڑا لمحہ فکری ہے اس وقت, اور یہ مہنگائی کا بڑھتا ہوا جو طوفان ہے نا, یہ نااہلی ہے. یہ نااہلی ہے حکمرانوں کی. چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اداروں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. چیک اینڈ بیلنس کریں گے, ابھی بھی وقت ہے. اگر یہ چیک اینڈ بیلنس کریں, ہر چیز پہ نظر رکھیں, چھاپے ماریں, وہاں پہ DC صاحب جو ہیں وہ اپنی ٹیمیں بنائیں, اور روزانہ کی بنیاد پر, اور ہر دکاندار کو پابند کریں کہ وہ ریٹ لسٹ بڑی ساری خود اویزا کرے, اور ہر دکاندار تو حیران ہوں عاصم صاحب, نہ مجسٹریٹ کام کرتے ہیں, نہ AC کام کرتے ہیں, نہ DC کام کرتے ہیں, اور شور اتنا مچایا ہوتا ہے ان لوگوں نے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ایک چھینک بھی ماری ہے تو DC صاحب کو چھینک آ گئی ہے جی, اور جو ہے وہ خبریں لگ جاتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بس ان سے عام آدمی تو مل نہیں سکتا. عام آدمی کو اور ملنے کے لیے جو ہے وہ ان سے ٹائم لینا پڑتا ہے. یہ ان کو سمجھ تو ہے نہیں اس چیز کی کہ یہ پبلک سرونٹس ہیں. ان کو جو یہ ملازمتیں دی گئی ہیں, جو ان کو نوکریاں دی گئی ہیں, جو ان کو یہ بڑی کرسیاں دی گئی ہیں, وہ ان کو یہاں پر اپنے پیٹ بھرنے کے لیے نہیں دی گئیں, یا اپنے جو ہے وہ یہاں پر محل بنانے کے لیے نہیں دی گئی, غریب آدمی کی جو ہے مدد کرنے کے لیے دی گئی ہیں. اگر ان سے سوال کرنے والے لوگ ہوں نا تو یہ ایسی حرکتیں ہی نہ کریں. بیسیکلی مقصد یہ ہے. یہاں پر نہ کوئی مجسٹریٹ سے سوال کرتا ہے, نہ کوئی کسی سوال کرتا ہے, جس کا جو دل چاہتا ہے. نہ یہاں پہ پرائس کنٹرول کمیٹیز کام کرتی ہیں, نہ یہاں پر جو ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ کوئی اسٹریٹجیز, کوئی پالیسیز بنتی ہیں. ایک ہی رونا ہے صبح سے شام تک. IMF کے قرضے تلے دبے ہوئے ہیں, IMF کے قرضے. او بھائی دب گئے IMF کے قرضے تلے, اس سے آگے بھی چلے جاؤ. یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں, یہ انتظامیہ نے جو ہے وہ اس پر ایکشن لینا ہے, انتظامیہ نے اس پر کارروائی عمل میں لانی ہے. ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا. کاش یہ بھی ہماری ذمہ داری ہوتی کہ ہم نے ان کے اوپر امپلیمنٹ کروانا ہے تو وہ بھی کروا لیتے. جی بالکل, یقین کریں
وہ بھی کروا لیتے. اگر میڈیا کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی نا کہ ان کی قیمتیں جو ہے وہ سیٹ کروانی ہیں تو ہم یہ بھی کروا لیتے. اس میں ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. اگر ہم کروا سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کرا سکتے؟ یہ نہیں کروانا چاہتے. ان کے پاس تو اختیار ہے. نہیں کروانا چاہتے. یہ نہیں کروانا چاہتے. بس مسئلہ یہ ہے. جب ایک میری بات سنیں, جب جرمانہ ہی کوئی نہیں کرنا, جس طرح عرفان کھوکھر صاحب نے کہا کہ ایک جو ہے نا اس پہ جرمانہ نہیں ہوا. سر جرمانہ کرنا ہے, جرمانہ کیوں نہیں کرنا؟ جرمانہ کرنا ہے نا, جرمانہ لے کے پاکٹ میں ڈالنا ہے, بس بات ختم ہو گئی. یہی تو بات ہے, یہی تو بات ہے. ملک کے خزانے میں تھوڑی جانا ہے. جرمانہ تو ہو رہا ہے, جرمانہ تو اگلے تو جرمانہ دے رہے ہیں, لیکن جرمانہ جا کہاں رہا ہے, اس کا حساب کتاب کس نے کرنا ہے؟ بات یہ ہے, پورا سچ بولے. بہت شکریہ عاصم صاحب, آپ کا پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اتنا بڑا پورا سچ بول دیا, اس کے بعد جو ہے وہ پروگرام کو ختم کرنا ہی بنتا ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین آپ کا بھی. اس وقت ایل پی جی کی بات ہے, اس وقت مہنگائی کی بات ہے. مہنگائی کا طوفان ہر جگہ برپا ہے, وہ پیٹرول ہو, وہ ڈیزل ہو, وہ ایل پی جی ہو, وہ گیس ہو, وہ وابڈا ہو, وہ کچھ بھی ہو, ہر جگہ اپنی من مرضیاں چل رہی ہیں. اور ہمارے پاس ایک ہی معاملہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے قرضے تلے دبے ہیں, ہم آئی ایم ایف کا قرضہ ادا کرنا ہے. بھائی قرضہ ادا کرنا ہے تو قرضہ ادا کرنے کے لیے ہمیں کچھ جنریٹ بھی تو کرنا ہوگا. پاکستان میں کوئی اپنی ملوں کے حوالے سے بھی جو سوچنا ہوگا, کوئی مل مالکان کو, کوئی جو ہے وہ کام کرنے والے لوگوں کو ہمیں ریلیف بھی تو دینا ہوگا, کوئی بزنس مین کو یہاں سپورٹ بھی تو کرنا ہوگا, کوئی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہاں پر کوئی مواقع بھی تو پیدا کرنے ہوں گے. ایسے کیسے قرضے اتر جائیں گے کہ بیٹھیں گے اور پلک جھپکیں گے اور بغیر کسی پالیسی اور اسٹریٹجی کے جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہو جائیں گی؟ ایسے نہیں ہوتا, اور ایسے پاکستان نہیں چل سکتا تھا. اسی لیے آج پاکستان کی یہ حالت کر دی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر بھی شرمندگی نہیں ہے, کوئی شرمندگی نہیں کسی کو. بہرحال جی مجھے اجازت دیجیے گا. ہم تو اس پاکستان کے حالات اور یہ معاملات آپ کو دکھا کر اور بتا کر اور سچائی دکھا کر آپ کو یہ دکھا دینا چاہتے ہیں کہ کرپشن کی کس نے ہے اور کرپشن کرنے والے لوگ کون سے ہیں. اسی کے ساتھ اللہ نگہبان.